میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ 10 مئی کو جواب دیا دشمن، اگلے ہی لمحے سیز فائر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ چکوال کی مٹی کا حق بنتا ہے ہم اپنے فیلڈ مارشل کو، اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں۔ آپ سب کو سلام عقیدت کرتے ہیں۔ معزز ایم این ایز سردار غلام عباس صاحب، میجر طاہر صاحب، معزز ایم پی ایز، میرے بڑے بھائی چودھری حیدر سلطان شاید تھوڑے سے لیٹ ہیں، وہ بھی بس پہنچ رہے ہیں، اور میرے بھائی ملک شہریار صاحب، اور معزز تاجر، سب کا نام لینا تو مشکل ہوگا، سب ہی میرے لیے اور میرے بڑے بھائی ریاض فاروقی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور وکلاء حضرات، معزز علماء اکرام، ریٹائرڈ افواج پاکستان اور صحافی برادری، اور خصوصاً ہمارے شہداء کے لواحقین اور غازیوں کے خاندان، آپ سب کو سلام عقیدت کرتے ہیں۔ آپ کا یہاں ہونا ہمارے لیے عزت بھی ہے اور فخر بھی، لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے اور اس چکوال کی مٹی کا حق بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے اس پوری دنیا میں ایک عزت ہے، ہم اپنے فیلڈ مارشل کو، اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں۔ کاروباری ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری جو ہے شیئر کروں گا، جو میرے دل کی بات ہے۔ 23 سپٹمبر 2023 میں ڈالرز مافیا کی وجہ سے ایک یہ کیفیت تھی، ایک یہ فیئر میں مبتلا تھے کہ آج رات کو ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہو کے کہاں چلا جائے پتہ نہیں ہے، آج 350 پہ ڈالر ہے، کل 500 پہ ہوگا۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بیان آتا ہے، میں دبئی میں تھا، اور وہ سن کر کہ میں فرنٹ پہ آ کے لیڈ کروں گا، ڈالر کو ہم یہاں پہ اسٹیبل کریں گے، اور جتنا یہ سٹا مافیا ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک بھرپور ایکشن لیں گے۔ وہ دن اور آج کا دن ڈالر اسٹیبل ہے، اور ساتھ ہم اگر میں ایز اے بلڈر آج ایک کرنسی اگر اسٹیبل نہ ہوتی تو ہم لوگ آج کہاں ہوتے؟ ہر فیلڈ، ہر ٹریڈ آج آپ کا کسی صورت مینیجیبل نہ رہتا۔ اس کے بعد ایک اور تکلیف ہمارے ملک پہ آئی کہ اچانک سے ایک انڈیا اٹیک کرتا ہے، تو پوری قوم ایک عجیب سی کشمکش میں تھی کہ پاکستان اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاک آرمی کو، جس تحمل سے اور جس جرأت سے انہوں نے 10 مئی کو جواب دیا دشمن، اگلے ہی لمحے سیز فائر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دو دن کی تکلیف میں ہم لوگ مینٹلی کہاں جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہمارا امیج دنیا میں چینج ہوا وہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آج وہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی اور ہمارے دوسرے ممالک کے جو دوست بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کہاں ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ایک کشمکش تھی اکانومی کو لے کے، تو آج میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں، جس ٹریک کے اوپر آج پاکستان ہے، میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے اور قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس ٹریک کے اوپر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہاں ہوگا جہاں اس کو ہونا چاہیے، اور اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے جو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہر پاکستانی یہاں سے جانے کی بات کرتا تھا، جو گئے آج وہ بھی کوسچن مارک ہے ان کے مائنڈز میں کہ ہم نے شاید یہ فیصلہ غلط کیا ہے۔ اور اگر میں ایک ایز اے بلڈر کام کر رہا ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہوں، اگر یہ چیزیں چلیں تو بالکل صورتحال مختلف ہوگی۔ باقی ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف اور صرف پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پاک فوج ہمارے سر پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
تو کبھی بھی پاکستان کبھی بھی، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ بیرونی جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں وہ ہوں، کوئی بھی ہو، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جس بنیاد کے اوپر بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایک یقین تھا، لیکن اس یقین کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے ہمارے مائنڈ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین تھا کہ ہمیں مدد آئی ہے اور یہ مدد آپ سب نے دیکھی ہے، تو اسی طریقے سے ہماری یوتھ کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم پورے اللہ کے یقین پہ کام کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہم کسی بھی جگہ پہ ہمیں کوئی ہار ہو۔ باقی آپ سب کا میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہم نے اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور اسپیشلی جو شہداء کی اور غازیوں کی جو آج یہاں پہ فیملیز ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔